اچھا ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو مجھے کئی دفعہ ذرا تھوڑا سا اس میں مجھے تفکر کا بھی ایک عنصر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ جب آج کل میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی تو اردو بھی بہت کمزور ہو گئی ہوئی ہے، ان کی پنجابی تو خیر بالکل ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور اب ہم نے اردو کو بھی ختم کر دیا ہوا ہے تقریباً۔ آج ہمارے بچے انگلش تو بولنے میں پرائڈ بھی لیتے ہیں، ان کو ایزی بھی لگتی ہے، تو پھر کیا بنے گا کل کو اگلی جنریشن میں جب فیض کو اردو میں لوگ نہیں پڑھ سکیں گے تو پھر کیا ہم ٹرانسلیشنیں پڑھتے رہیں گے؟ تکلیف اس کی بہت ہوتی ہے میرے اپنے، میں جھوٹ کیوں بولوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں جھوٹ بولتی نہیں ہوں، میرے اپنے گھر میں میرے 5 جو ہیں بچے، یعنی علی کے 3 اور ماشاءاللہ عدیل کے 2، اردو سے انہیں وہ پیار نہیں ہے، اور مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ دادی بس آفٹر او لیولز بس نا، نو اردو، نو اردو۔ اب آپ سوچیں کہ یہ فیض کے پڑپوتے ہیں اور پڑپوتیاں ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی ہجے کر کر کے پڑھ لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تو مجھے یہی امید ہے، کیونکہ عدیل کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا اس زمانے میں حالانکہ ٹھونس ٹھونس کے اردو سکھائی جا رہی تھی، تو سیکھ لی، پھر ظاہر بزنس میں چلا گیا، امریکہ چلا گیا، یہ کیا، علی ڈاکٹری میں چلا گیا، اس کو تو سانس ہی نہیں آتا تھا ظاہر ہے۔ لیکن آج جب میں ان کو دیکھتی ہوں، آج جب میں ان کی اردو کی دسترس دیکھتی ہوں، آج جب میں ان کی، یعنی جب وہ دونوں بیٹھتے ہیں بھائی آپس میں بیٹھ کے، اتنا مزہ آتا ہے، وہ بیت بازی چلتی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ جب پیشن آئے گا تو پیشن ول میک یو لرن۔ تو اب ان کی اردو یعنی ایسی ہے کہ میں شرمندہ ہو جاتی ہوں، اتنی خوبصورت دونوں ماشاءاللہ، اور مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک جملہ ادھر کا آئے گا ایک جملہ ادھر کا جائے گا، تو میں یہ سمجھتی ہوں، دعا کرتی ہوں یہی کر سکتی ہوں۔ لیکن دیکھیں اسرار زمانے بدل تو رہے ہیں نا، اب زمانے لینگویجز کے اتنے نہیں رہ گئے، ڈیجیٹل کے زمانے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں آگے چل کے کیا آئیں گے ہم تو یہ امید کرنا یا ماضی میں رہنا بھی غلط بات ہے، مستقبل میں رہنا ہے اور رہنا چاہیے، اور بس یہی امید کر سکتے ہیں ہم کہ بچوں کو کہیں نہ کہیں اپنی لیگیسی کی، اپنی ہیریٹیج کی، وراثت کی کا کہیں اندازہ ہو، کہیں خیال ہو۔ یہ بچے پوچھتے ہیں مجھ سے جب اسکول جاتے ہیں، تو جب میرے بیٹے چھوٹے تھے تو وہ اپنے اسکول میں اپنے نانا کا نام چھپاتے تھے، وہ زمانے تھے ضیاء الحق کے، چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ ہم کون ہیں، اور باقاعدہ ان سے تحریہ ہے تمہارا نانا یہ ہے وہ ہے، بڑی باتیں، پھر گھر آ کے مجھ سے پوچھنا میں کیا جواب دوں ان کو وغیرہ، وہ چھپاتے تھے۔ یہ دوسرے والے جب جاتے کہتے دادی واز نانا سو بگ، وہ اس قسم کی باتیں، تو ایک زمانہ بدل گیا پورا، تو پتہ نہیں اب آگے کیا آئے گا۔ تو ہاں، اور یہ پھر ظاہر ہے آپ کو پتا باہر پڑھنے جائیں گے، ظاہر ہے سب کا یہی، تو میں کہہ نہیں سکتی کہ یہ کہ بالکل ہی اردو خارج ہو گئی ہے، ایسے ان کی زندگیوں سے اللہ نہ کرے، ان کی زبان ہے، کہیں نہ کہیں وہ بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ مجھے اس لیے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ اب ہماری، دیکھیں ہم لوگ پنجابی ہیں، آپ بھی پنجابی ہیں، فیصل بھی پنجابی تھے، اور پنجابی ہم نے اپنی لیکسیکون سے، اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکی ہے اس کو، بالکل اب ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ اسی طرح دیکھیں آج اگر پنجابی دنیا میں زندہ ہے تو وہ ہماری وجہ سے نہیں، وہ سکھوں کی وجہ سے زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ پنجابی سے بالکل دور ہٹ کے، مجھے اب اردو کا بھی فکر یہی اسی لیے لگ گیا ہے کہ آج سے 10 20 50 سال کے بعد اگر اردو بھی ایسی چلی گئی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یہ اب نا تمہارا تو میں نہیں کہہ سکتی، ماشاءاللہ تم تو یہاں جوان ہو، میں تو نہیں ہوں گی 10 20 سال بعد، تو میں اوپر سے دیکھ دیکھ کے ظاہر ہے دل کڑے گا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں، یہ ایک بڑی اچھی بات کل علی نے کی میرے ساتھ، ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایسی کوئی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے امی ہم جیسے کوئی بات لبرلز کی اور ایسی ہو رہی تھی یہ وہ، تو میں نے کہا بیٹا اسی لگے رہیے، تو اس طرح کہنے لگے امی ہر دور میں، ہر صدی میں وہی 10 20 لوگ ہوتے ہیں جو سمندر کو اپنے ہاتھوں سے روکتے ہیں، روک کے کھڑے ہو اور جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، صحیح بات، اور کھڑے رہتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے پھر اگلی صدی میں 10 20 اور آتے ہیں، پھر 10 20 اور آتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو یہ بہت اچھی بات کی، میرے دل کو بہت لگی، اور میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہی ہوں، آج بھی آپ کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہوں۔ تو میرے خیال میں ہم لوگ، آپ جیسے مجھ جیسے جو بھی ہوں گے، ہم پیدا ہوتے رہیں گے، ہم اپنے حالت سے یا اپنی سوچ سے یا اپنے رویوں سے یا اپنے عقیدوں سے مجبور رہیں گے، ہماری تربیت ایسی ہوگی، ہم اس سمندر کو روکے رہیں گے، ہمیں دیکھ دیکھ کے 10 20 اور آ جائیں گے، پھر اور آ جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو امید یہی ہے کہ اردو کا اتنا بیڑا نہیں ڈوبے گا،
لیکن ظاہر ہے وہ بات نہیں ہوگی. کوئی آ جائے, کوئی اور شمس الرحمان فاروقی آ جائے گا, کوئی اور فیض آ جائے گا, کوئی فراز آ جائے گا, کوئی اقبال آ جائے گا, آئے گا صدی میں ایک ہی, کیونکہ اتنا بڑا شاعر تو ایک ہی آتا ہے نا, غالب آ جائے گا. تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر صدی کے لوگ ہیں, تو صدی میں ایک نہ ایک آ جائے گا, اور پھر اس کی وجہ سے 10 20 50 اور آ جائیں گے. تو یہ اس طرح سلسلہ میں کم از کم وہی لمبی غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے, اس امید کو رکھنا ہے آپ نے, ورنہ تو پھر آپ یعنی کتنی گولیاں کھا لیں گے صبح کو.